السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ پرائمری اسکول بہاول داس سے اسی پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے، قربانی کی آمد ہے اور حج جیسی اہم عبادت بھی اسی مہینے کا حصہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذی الحج کے بارے میں اور بات کریں گے قربانی کی احکام و مسائل پر۔ اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر شفاء الدہر مفتی احمد شہباز صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ آپ کو گورنمنٹ پرائمری اسکول بہاول داس میں خوش آمدید۔ سر، ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 ایام کتنے اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت عام دنوں کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ ذی الحج کے اسی مہینے میں بلکہ ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر 2 عبادات ایسی ہیں جو پورے سال میں ان دنوں کے علاوہ نہیں ہیں، جن میں ایک قربانی ہے اور دوسرا حج ہے۔ تو حج اور قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم اٹھا کے اللہ نے ان 10 راتوں کے متعلق کہا ہے، یہ فضیلت والی ہیں، ان میں کی جانے والی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سوال ہے تفصیلات تشریح کیا ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں یعنی ابتدائی 10 دنوں میں جو 9ویں ذی الحج ہوتی ہے وہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں اور ہر مسلمان مرد عورت پر یہ واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد بلند آواز سے، عورت آہستہ آواز سے ایک مرتبہ ان تکبیرات کو کہیں گی۔ اکیلے نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد ان کو کہنا ضروری ہے۔ ٹوٹل یہ 23 نمازیں بنتی ہیں فرض، جن کے بعد ان تکبیرات کو کہنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابی روایت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص سونے کے سکے لے کے بیٹھ جائے، راستے میں اور آنے جانے والوں میں تقسیم کرتا رہے، دوسری طرف ایک شخص تکبیرات تشریق کہتا رہے، تو تکبیرات پڑھنے والے کو سکے تقسیم کرنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی سال کی بنسبت زیادہ ہے، اسی طرح عام دنوں میں تکبیرات کہنا اور ان تکبیرات تشریق کو کہنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع کرنی ہے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ان کو پڑھنا ہے۔ یوم عرفہ کیا ہے اور اس روز روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن سارے حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ جو ہے، اس دن اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے روزے رکھنے پہ بڑا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کے۔ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، تو صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ وہی ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کسی بات کا انکار نہیں کیا، آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ میری گردن پہ چھری کیوں چلا رہے ہیں، کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔
تو آپ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہیں چلنے دی، بلکہ آپ کو ہٹا کے چھری کے نیچے سے اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، اس کو ذبح کیا گیا، اس کی گردن پہ چھری چلی۔ لمبی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے لاگو کر دیا مسلمانوں کے اوپر کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کو آپ زندہ کریں گے۔ ہر عید الاضحیٰ پہ آپ کی یاد کو تازہ کیا جائے گا، بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے نہیں بلکہ جانور کی گردن پہ چھری پھیر کے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ احناف کے نزدیک قربانی ہر مسلمان مرد عاقل جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور صاحب نصاب جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اتنی قیمت ہو، یا اس کے پاس مال تجارت ہو اتنی قیمت کا، یا ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس سامان کی اتنی قیمت بنتی ہو، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھو پیارے بچوں، قربانی کے جانور کی گردن پہ ہم چھری رکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجھے راہ خدا میں ذبح کر دیا جائے۔ اب ایک جانور اپنی گردن پیش کر رہا ہے قربانی کے لیے، تو قربانی ہمیں یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کی تھی خدا کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اسی طرح جب اللہ کو ہماری ضرورت پڑے گی، راہ خدا میں جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی، ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جذبات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ احساسات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، دوسری طرف ہمارے والدین آ گئے، تو والدین کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا جائے گا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ ایک طرف ہماری خواہشات اور جذبات آ گئے، دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانیں گے، یہ قربانی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آپ کے دین کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ گھر میں ایک قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر گھر کے اندر ایک صاحب نصاب شخص ہے تو گھر میں ایک قربانی کرنے سے بھی قربانی ہو جائے گی، اور اگر گھر کے اندر 2-3 افراد صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتا ہے، یا ان کے پاس اتنا مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں جتنے افراد گھر کے صاحب نصاب ہوں گے اتنی قربانیاں کرنا ضروری ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے، قربانی کا درست وقت کون سا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحج عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کے 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں کے اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کون سے جانور کی ہوتی ہے اور کتنے افراد ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں؟ قربانی ان جانوروں کی ہوتی ہے جن جانوروں کو چپاہے کہا جاتا ہے، جو چپاہوں میں شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ اونٹ، گائے، اس کے ساتھ بیل آ گیا، بھیڑ، بکری، دمبا آ گیا، اونٹ آ گیا اور بھینس آ گئی، ان کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھیڑ بکری کو ذبح کرتا ہے تو وہ ایک ہی شخص قربانی کرے گا، اس کی ایک ہی ہوگی، اس میں حصے نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص اونٹ کو کرتا ہے یا گائے بھینس کو ذبح کرتا ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہوں گے قربانی کے۔ اس دور میں قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے بہتر صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حصے داروں میں گوشت تول کے تقسیم کیا جائے۔ عام جو رواج چلتا ہے کہ ڈھیریاں بنا دیتے ہیں، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کسی کی طرف زیادہ جا سکتا ہے، کسی کی طرف کم جا سکتا ہے۔ تو بہتر صورت یہ ہے کہ گوشت کو تول کے تقسیم کیا جائے، کسی کی طرف کمی اور زیادتی نہ ہو۔ کیا قربانی کی کھال کسائی کو پی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، قربانی کی کھال اگر بطور اجرت آپ کسائی کو دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسائی مستحق ہے، غریب ہے، واقع ہی بنتا ہے اس کو قربانی کی کھال دینا، تو آپ صدقے کی نیت سے اس کو دے سکتے ہیں۔
उजरत के तौर पे नहीं दे सकते। आखिर में सुनने वाले के लिए कोई पैगाम। ज़िलहज का महीना है, ज़िलहज के 10 अय्याम जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़े महबूब हैं। इनमें की जाने वाली इबादात अल्लाह को बड़ी पसंद हैं। कुर्बानी जो अहबाब कर रहे हैं अल्लाह उनकी कबूल फरमाए। जिनके पास करने की इस्तिताअत नहीं है, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको साहिब इस्तिताअत बनाए। जो हज पे गए हुए हैं, हज के फ़रीज़े की अदायगी के लिए अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। और जो ख्वाहिश रखते हैं, इस्तिताअत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको साहिब इस्तिताअत करते हुए उनकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। कुर्बानी ये नाम है अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करने का। हम तकवा इख्तियार करें, हम अपने आप को आजिज़ बनाएं, हम अपनी इस्लाह करें, हम इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, ताकि जब हम अल्लाह के हुजूर पेश हों तो हमें शर्मिंदगी का सामना ना हो, हम कामयाब व कामरान होकर इस दुनिया से जाएं। आप सब बच्चों को इस तरह देख के बड़ी खुशी हुई। आपके असातिज़ा इकराम के लिए दिल से दुआएं हैं। आपके प्रिंसिपल हाफिज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए दुआएं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनको सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इसी तरह ये हिम्मत ताकत के साथ आप बच्चों की इस्लाह करते रहें, आपको तालीम के शऊर से रोशनास करते रहें, आपको तालीमी आगाही देते रहें। बड़ी खुशी होती है इनके काम को देख के। तो आपके लिए भी यही पैगाम है कि जिस तरह आपके असातिज़ा आपके लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, असातिज़ा का अदब व एहतराम करके, असातिज़ा की खिदमत करके। तालीम आएगी, शऊर आएगा तो इंसानियत आएगी, इंसानियत आएगी तो फिर आप मखलूक़ खुदा की खिदमत करेंगे। जब मखलूक़ खुदा की खिदमत करेंगे तो फिर अल्लाह आपसे राज़ी होगा। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक दफा फिर और सर आपका बहुत शुक्रिया, आज हमने वक्त दिया। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।